حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک خوبصورت اور متناسب تھے. اور امی عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ سبحان اللہ، بیویاں بھی اپنے شوہروں کی تعریفیں کرتی ہیں. امی عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زلفوں میں سے جب کان ظاہر ہوتے تھے یوں لگتا تھا جیسے اندھیری کے اندر کوئی چمکتا ہوا روشن ستارہ نکل آیا ہے. کان مبارک تو جو بال مبارک تھے وہ تو بعض اوقات کندھوں تک آ جاتے تھے تو کان چھپ جاتے تھے. جو فرماتی ہیں جب اندھیرے میں آپ بال کو ہٹاتے اور کان نظر آنے لگتے تو ایسا لگتا جیسے کوئی روشن ستارہ نکل آیا ہو. آپ کی مونچھیں مبارک. ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبوں کے زائد بال کو کاٹ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی تھا، تو مونچھیں صاف فرما دیا کرتے تھے. اور داڑھی مبارک، اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ریش مبارک کے بال بھرپور تھے. بعض ہوتے ہیں نا کہ تھوڑے سے ادھر آ گئے، تھوڑے سے ادھر آ گئے، کہیں کم کہیں زیادہ. تو نبی علیہ السلام کے بال مبارک جو داڑھی کے تھے بہت خوبصورت اور بھرپور تھے. اور نبی علیہ السلام نے زندگی بھر داڑھی کو ذبح نہیں کیا، داڑھی کے اوپر کبھی اس طرح نہیں پھروایا. اس کا بھی خیال ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک، علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی گردن مبارک لمبی، پتلی اور چمکدار تھی. دیکھنے سے چاندی کی سراخی نظر آتی تھی جیسے کوئی ڈھلی ہوئی ہو یا تراشی ہوئی ہو. اور آپ کے کندھے مبارک، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دوش مبارک بڑے بڑے اور درمیانی جگہ پر گوشت تھا، یعنی کندھے بڑے بڑے تھے، گویا جسم کے اعضاء مضبوط اور بڑے تھے، کمزور نہیں تھے. نورانی و معطر بغلیں. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دعا کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو اتنا اونچا کرتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگ جاتی تھی. اور ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کا پسینہ اتنا خوشبودار تھا کہ کستوری کی خوشبو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. بغل میں تھی سفیدی جس میں اتھر کی طرح تاباں، بدن تھا مشک و عنبر سے بھی خوشبودار بے پایا. آپ کا سینہ مبارک، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک کشادہ، مضبوط اور شفاف تھا. تھے چوڑے دونوں شانے، فصل کچھ ان میں زیادہ تھا، ذرا ابھرا ہوا تھا سینہ، پاک اور کشادہ تھا. آپ کا شکم مبارک، پیٹ مبارک. ہند میں نبی حالہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا پیٹ اور سینہ ہموار تھا. اور پیٹ اور سینہ ہموار ہونا یہ صحت مندی کی علامت ہوتی ہے اور خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے. اور سینہ انور سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک سی لائن تھی. باقی پورے جسم کے اندر بال نہیں تھے، لیکن یہ ایک باریک سی لائن تھی جو سینے سے آتی تھی اور ناف مبارک تک جالی جاتی تھی. شکم اور سینہ ہموار ایک نمائش تھی جمالوں کی، تھی سینے سے لکیر ایک ناف تک باریک بالوں کی. تھے کچھ بال اوپری حصے میں بازو اور سینے کے، بقیہ کل بدن بے باغ تھا مثل آب گینے کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے لے کر ناف مبارک تک ایک لمبی دھاری تھی. آپ کے بازو مبارک، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو موٹے اور کلائیاں اعتدال کے ساتھ بڑی تھیں. جیسے بہت اسٹرانگ مسلز ہوتے ہیں نا، اس طرح مضبوط بازو تھے. اور آپ کی مبارک ہتھیلیاں. شمائل میں ہند میں نبی حالہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ہتھیلیاں کشادہ اور پرگوشت تھیں. اور انس رضی فرماتے ہیں کہ میں نے ریشم کو بھی ہاتھ لگا کے دیکھا اور مگر ریشم بھی اتنا نرم نہیں تھا جتنا میرے آقا کی مبارک ہتھیلیاں نرم تھی. یہ مبارک ہاتھ تھے جن کو اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے ہاتھ سے بھی تشبیہ دی، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان صحابہ کے اوپر جو میرے محبوب کا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان میں نبی حالہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی انگلیاں موضوع حد تک دراز تھیں،
یہ وہ مبارک انگلیاں تھیں جن کے اشارے سے اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا. اشارے سے ٹکڑے ہوئے تھے قمر کے. یہ دست نبی کا مقام. اللہ اللہ. اعضاء کے جوڑ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی بڑی تھیں اور آپ کی مبارک کمر. ایک صحابی فرماتے ہیں محرش کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے جیرانہ سے عمرے کا احرام باندھا. جب نبی علیہ السلام نے اوپر کی چادر لپیٹی تو اس وقت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کمر کو دیکھنے کا موقع ملا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر جو ہے سفیدی اور چمک میں چاندی سے ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی. سفیدی اور چمک میں چاندی سے ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی. اور آپ کی مبارک پنڈلیاں بتایا کہ ٹھوس تھیں، جیسے ورزش کرنے والے کی ٹھوس ہو جاتی ہیں، مضبوط ہو جاتی ہیں، لیکن بہت موٹی بھی نہیں تھی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں زیادہ بھاری بھرکم اور پرگوشت نہیں تھیں. تھی ان کی پنڈلیاں ہموار اور شفاف. لطافت کا وہ عالم شاخ طوبہ جس سے شرمندہ. اور آپ کے پاؤں مبارک کیسے تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دونوں پاؤں نرم اور پرگوشت تھے. اور آپ کی ایڑیاں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا. اور آپ کے بال مبارک اور بالوں کے اندر سفیدی. اس کو بھی ذرا غور کریں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سر اور ریش مبارک میں 20 بالوں سے زیادہ سفید بال نہیں تھے. یعنی جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو زیادہ سے زیادہ جو بال تھے آپ کے سر مبارک میں اور ریش مبارک میں سفید، وہ 20 سے زیادہ نہیں تھے، 20 سے کم تھے. اب غور کریں کتنا ٹکٹکی باندھ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ دیکھتے ہوں گے. امیجن تو کریں کہ سر اور بال کے یعنی کہ داڑھی اور سر کے بالوں میں سفید بالوں کی تعداد کو بھی گن کے امت کو بتا دیا. نبی علیہ السلام سے اللہ کو اتنی محبت تھی اور ہے کہ آپ کی ایک ایک بات کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. صرف قرآن کو محفوظ نہیں کیا، صاحب قرآن کو بھی محفوظ کیا، صاحب قرآن کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، ایک ایک سنت کو محفوظ کیا. تو آج جو انسان ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی فتنوں سے محفوظ کر دیں گے.